من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 تا 160 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہو. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے فرقوا دینہم، تفرقہ ڈالا اپنے دین میں. بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرقے بنائے اپنے دین میں. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں. وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ شیعہ. وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ گروہ. لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں. انما امرهم، بے شک پختہ بات ہے کہ ان کا معاملہ الی اللہ، اللہ ہی کے سپرد ہے. ثم ينبئهم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا. بما كانوا يفعلون، ان کاموں کی جو یہ لوگ کرتے تھے. من جاء بالحسنہ، جو شخص لایا ایک نیکی. فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، سو اس شخص کے لیے 10 گنا اجر لکھا جائے گا. سو اس شخص کے لیے 10 نیکیاں ہیں. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو شخص ایک برائی لائے گا. فَلَا يُجْزَى، سو اسے نہیں بدلہ دیا جائے گا. إِلَّا مِثْلَهَا، مگر ایک برائی کا، مگر اتنا ہی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان لوگوں پر ظلم نہ کیا جاوے گا. اللہ تعالی نے ان آیات کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ ان الذین فرقوا دینہم،
جنہوں نے تفرقہ ڈالا اپنے دین میں، وَكَانُوا شِيَعًا، اور ہو گئے وہ شیعہ، ہو گئے وہ گروہ، لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ عبداللہ بن سبا یمن کا رہنے والا تھا، کٹر قسم کا یہودی تھا، انتہائی خبیث قسم کا انسان تھا اور شاطر قسم کا انسان تھا عبداللہ بن سبا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کو نہ تو دلائل کے اعتبار سے کمزور کیا جا سکتا ہے، مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تلوار کے ذریعے مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، تو اس نے یہ سوچا کہ مسلمانوں میں گھس کر مسلمانوں کے ایمان کو خراب کیا جائے۔ تو یہ ظاہری طور پر مسلمان ہو گیا عبداللہ بن سبا، سبا اس کے باپ کا نام ہے، تو یہ منافق تھا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ مسلمانوں کے ایمان کو، اسلام کو خراب کرنے کے لیے ظاہری مسلمان بنا رہا اور اندرون خاتے لوگوں میں مہم چلاتا رہا۔ مصر میں اس نے اپنا مرکز قائم کیا، شام کے لوگ اس کی چال بازیوں میں نہ آ سکے، مکہ اور مدینہ کے لوگ اس کی چال بازیوں کا شکار نہ ہو سکے، کوفہ اور بصرہ اس کی باتوں میں آ گئے، کوفہ اور بصرہ کے لوگ اس کے جال میں پھنس گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا 10 سالہ دور ایسا تھا کہ جس دور میں البتہ تو کسی فرقے نے سر اٹھایا نہیں، اور اگر کسی فرقے نے سر اٹھایا بھی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس فرقے کا سر کچل ڈالا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ایسا تھا۔ جب دور آیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا، تو 12 سالہ دور ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی نرم مزاج شخص تھے، انتہائی زیادہ نرم مزاج تھے، تو ان کے دور میں یہ عبداللہ بن سبا اپنے عزائم میں پوری طرح کامیاب ہوا۔ اسلام میں سب سے پہلا فرقہ اسی عبداللہ بن سبا کا بنایا ہوا تھا، جو کہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں لفظ شیعہ آیا، شیعہ شیعاتن کی جمع ہے، شیعہ کہا جاتا ہے گروہ کو شیعہ کہا جاتا ہے، تو اس نے گروہ بنا لیا عبداللہ بن سبا نے، اور یہ کامیاب ہوا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ کوفہ اور بصرہ کے لوگ اس کے حامی ہو گئے، اس کا ساتھ دینے والے بن گئے۔ مروان بن حکم جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم کے کزن تھے،
اس کے ارادے، اس کا نیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ٹھیک نہ تھی، درست نہ تھی۔ تو اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عبداللہ بن سبا نے مروان بن حکم کو اپنے ہاتھوں پر لیا اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا اختیار کیا اور ایک بڑی جماعت کو تیار کر لیا۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پھر کہا گیا یا تو خلافت چھوڑ دو یا پھر اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا آپ کو۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خلافت تو میں چھوڑ نہیں سکتا، کیونکہ میرے نبی نے یہ فرمایا کہ اے عثمان تجھے ایک کرتا پہنایا جائے گا اور لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو وہ نہ اتارنا۔ تجھے ایک ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ جسے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے تو نے وہ لباس اتارنا نہیں ہے، تو نے وہ کرتا اتارنا نہیں ہے۔ تو وہ کرتا، وہ لباس یہی خلافت کا لباس تھا، خلافت کا کرتا تھا، یہ عہدہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر چلے گئے کہ اے عثمان تجھے اس سے دور کرنا چاہیں گے تو اس سے اتارنا چاہیں گے، تو نے اتارنا نہیں۔ لہٰذا میرے نبی نے فرمایا ہے میں خلافت کا کرتا نہیں اتار سکتا، تم سے جو بن پڑے تم کرنا چاہو کر لو۔ یہاں تک کہ ان خبیثوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ تو عبداللہ بن سبا سے فرقہ نکلا اور آج کے زمانے میں لوگ اسے رافضیت کے نام سے جانتے ہیں، اور اس کی ابتدا، اس کا بانی عبداللہ بن سبا ہے، اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ تقیے کا لبادہ اوڑھتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ انتہائی زیادہ جو ہے شدت پسند یہ فرقہ ہے جس کا اسلام سے دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں تقیہ کے ذریعے سے۔ تقیہ کیا چیز ہے کہ ظاہر کچھ اور ہو اور باطن کچھ اور ہو۔ یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں لا دین لمن لا تقیۃ لہ، اس شخص کا دین ہی نہیں جو اس شخص کا تقیہ نہ ہو، جو تقیہ نہ کرے اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہتے ہیں کہ کأنما خلف صلی علی نبی جن، کہ سنی شخص کے پیچھے نماز پڑھ کر تقیہ کرنا، کوئی سنی شخص ہے، امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھے اور نماز میں تقیہ اختیار کرے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو یہ بنیادی طور پر ہے کہ ظاہر کچھ اور رکھنا، باطن کچھ اور رکھنا، یہ ان کے دین کا بنیادی نظریہ ہے۔ اس کے بغیر وہ یوں سمجھتے ہیں کہ دین ہی نہیں ہے، تقیہ کے بغیر دین ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے ملک میں بہت سارے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، اور اسی طرح پر رافضیت بھی رہتے ہیں، اور بہت سارے فرقے ہیں، سکھ بھی ہیں، ہندو ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں۔ تو یہ بہت سارے فرقے رہتے ہیں، لیکن کسی برے کو برا تو سمجھنا، لیکن قتل و غارت، کسی سے لڑنا جھگڑنا، یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے۔ ہاں جو غلط ہے
اسے غلط کہنا، جو برا ہے اسے برا سمجھنا، یہ ایک اچھے مسلمان، کامل مسلمان کا نظریہ ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو ہمارے ملک میں مرزائی فرقہ بھی انتہائی زیادہ خطرناک ہے، جو کہ مسلمانوں کے نظریات کو خراب کرتے ہیں، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے۔ یہ فرقہ بھی انتہائی خطرناک ہے۔ تو برے کو برا سمجھنا اور برے کو برا سمجھ کر اس کی برائی سے دور رہنا، یہ ایک مومن کی شان ہونی چاہیے، نہ یہ کہ برے کے ساتھ برا بن کر برا بن جائے اور برا بن کر اس کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ مال کو رشتوں میں دیکھتے ہیں، جائیداد کو رشتوں میں دیکھتے ہیں، لیکن ہم دین کو بہت کم دیکھتے ہیں کہ اس کا دین کیسا ہے، اس کا دین کیسا ہے۔ دین کے اعتبار سے ہم پیچھے رہتے ہیں، ہم جان اس کی دولت کو دیکھتے ہیں، جائیداد کو دیکھتے ہیں، پراپرٹی کو دیکھتے ہیں، دین کو نہیں دیکھتے۔ تو دین جو کہ بنیادی چیز ہے، سب سے پہلے رشتوں میں اسے دیکھا جائے، ورنہ ہمارے سادہ قسم کے مسلمان رشتہ داریاں کرنے میں یہاں تک آ پہنچے ہیں، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرزائی ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رافضی ہے، نہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہودی ہے، نصرانی ہے۔ یہاں تک ہم لوگ اپنے ایمان کے اعتبار سے کمزور ہو گئے۔ تو فرقے اسلام کے اندر آئے ہیں، مسلمانوں میں پھیلے ہیں، اور سب سے پہلا فرقہ جس نے سب سے شدت کے ساتھ، بڑے زور کے ساتھ سر اٹھایا، وہ فرقہ رافضیت کا ہے۔ اور یہی لوگ تھے جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے تھے۔ تو میرے نبی نے میرے اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین میں فرقہ ڈالے، تفرقہ ڈالے اور ہو جائے وہ شیعہ، گروہ ہو جائے، شیعہ بن جائے، لست منہم فی شیء، ان لوگوں سے اے میرے پیغمبر آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم، پختہ بات ہے کہ ان لوگوں کا معاملہ الی اللہ، اللہ ہی کے سپرد ہے۔ تو میں نے یہ بتلایا جتنے بھی فرقے ہیں، اسلام کا یہ مزاج نہیں کہ تم جسے دیکھو قتل کر ڈالو، جسے چاہو تم جھگڑے کرنا شروع کر دو، یہ اسلام کا مزاج نہیں۔ ہاں یہ دیکھو کہ اسلام میں، مسلمانوں میں پھوٹ کون ڈال رہا ہے، نقصان کون پہنچا رہا ہے، تو اس کے نقصان سے اسلام کی حفاظت کرو، اس نقصان سے ایمان کی حفاظت کرو، ان کے نقصانات سے جو ہے دین کی حفاظت کرو، نہ یہ کہ ان کے نقصانات میں خود بھی مبتلا ہو جاؤ، پڑ جاؤ اور خود بھی برے کے ساتھ برے بن جاؤ، ایسا نہ کرو۔ تو اس لیے یہ تفصیل میں نے بیان کی کہ برائی سے ہمیشہ دور رہو، اچھائی کے ہمیشہ قریب رہو، اپنے عقائد اور نظریات کو ہمیشہ پختہ کرو، مضبوط رکھو۔ تو فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین میں بگاڑ پیدا کریں گے، فساد برپا کریں گے، فرقہ بازیوں میں پڑیں گے، تفرقہ بازیوں میں پڑیں گے، تو فرمایا کہ ان لوگوں کا معاملہ اللہ ہی کے سپرد ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، پھر اللہ انہیں خبر دے گا ان کاموں کی جو یہ لوگ کرتے رہے، اللہ ان کاموں کی خبر دے گا۔ پھر میرے اللہ نے فرمایا من جاء بالحسن، جو شخص لایا ایک نیکی، فلہ عشر امثالھا، تو اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان ایک نیکی کرے، میرا رب اسے ایک کے بدلے میں 10 عطا فرماتے ہیں، اور 10 گناہ معاف فرماتے ہیں، 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 درجے بلند ہو گئے۔ جو ایک نیکی کرے، کتنا بڑا فضل ہے میرے رب کا مجھ پر، آپ پر، تمام مسلمانوں پر، کہ نیکی ایک کرے بدلہ 10 کا دیا جائے۔
نیکی ایک کرے گناہ 10 معاف کیے جائیں، نیکی ایک کرے 10 درجات بلند کیے جائیں، نیکی ایک کرے 10 نیکیاں لکھی جائیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے ہم لوگوں کو، لیکن ہم قدر نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں، آپ کے اعمال میں 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے گا، 10 برائیاں مٹا دی جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں، 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں لکھی گئی، 10 درجات بلند ہوئے۔ آپ ایک مرتبہ الحمدللہ کہیں، 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کا ثواب لکھا گیا، 10 نیکیاں لکھی گئی، 10 گناہ معاف کیے گئے، 10 درجات بلند کیے گئے۔ تو آپ ایک مرتبہ کوئی نیکی کریں گے، 1 روپیہ خرچ کریں گے، 10 روپے خرچ کرنے کا ثواب تمہارا رب لکھوائے گا، فرشتے لکھیں گے۔ یہ تو عام معمول میں ہے، معمولات زندگی میں ہے، عام حالات میں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں یہ عمل کرے، اللہ کا راستہ فی سبیل اللہ، اس کی بہت وسعت ہے۔ آپ اپنے گھروں سے چل کر اس ارادے سے آئے کہ میں مسجد جاؤں گا، نماز پڑھوں گا اور دین کی باتیں سیکھوں گا، درس قرآن میں بیٹھوں گا، اللہ کے قرآن کو سنوں گا، ترجمہ سنوں گا، تفسیر کو سنوں گا، مسائل کو سمجھوں گا، تو یہ سارے ارادے کے ساتھ آئیں تو حدیث پاک میں آتا ہے یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے گھروں سے نکلیں، آپ کے ہر قدم اللہ کے راستے میں ہے۔ آپ جو ہے میدان جہاد میں جائیں، اللہ کے راستے میں ہے۔ تو اللہ کے راستے کے میں نیکی کرنے کا اجر کیا ہے؟ میرا رب فرماتا ہے 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ کے راستے میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں۔ جب آپ اپنے گھروں سے نکلے کہ میں جا رہا ہوں، نماز پڑھوں گا اور جو ہے درس قرآن سنوں گا، ترجمہ تفسیر سنوں گا، تو اس ارادے کے ساتھ آپ نکلے اور آپ سبحان اللہ کہتے آ رہے ہیں، الحمدللہ کہتے آ رہے ہیں، اللہ اکبر کہتے آ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے آ رہے، تو آپ کو ایک ایک مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا ثواب 700 درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ 700 نیکیاں آپ کا اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے گھروں سے نکل کر یہاں تک آئے، میدان جہاد میں گئے، وہاں پر آپ ایک نیکی کریں، سبحان اللہ ایک مرتبہ کہیں، 700 نیکیاں لکھی جائیں گے۔ میرے رب نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہے گا میرا رب اس سے بھی زیادہ کر دے گا۔ یہ 700 نیکیوں کا تو وعدہ ہے، لیکن جس کے لیے میرے رب کی چاہت ہوگی وہ اس سے بھی زیادہ بڑھا دے گا، 700 سے بھی زیادہ بڑھا دے گا۔ کتنا بڑھائے گا یہ اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ ہی کے علم میں ہے۔ آپ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں، گھروں سے نکلیں کہ نماز جمعہ کے لیے جاؤں گا اور جو خطبہ جمعہ سنوں گا، مسائل کو سنوں گا، بیان کو سنوں گا، نبی کی باتوں کو سنوں گا، اللہ کی باتوں کو سنوں گا، اسلام کو سیکھوں گا۔ اس ارادے کے ساتھ آپ آ رہے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں، آپ اللہ کے راستے میں، آپ اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے راستے میں نکل کر جب کوئی نیکی کی جائے تو 700 نیکیوں کا اجر لکھا جاتا ہے، 700 گناہ آپ کا ثواب لکھا جاتا ہے آپ کے اعمال میں۔ تو میرے رب نے فرمایا جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے 10 گناہ ملے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اور فرمایا ومن جاء بالسیئہ، اور جو شخص ایک برائی لائے گا، ایک برائی کرے گا، ایک مرتبہ گناہ کرے گا، تو فرمایا فلا یجزا الا مثلہا، اس کے اعمال میں ایک ہی برائی لکھی جائے گی، ایک ہی برائی لکھی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے کتنا فضل فرمایا ہم لوگوں پر کہ ایک نیکی کریں تو 10 کا ثواب 700 گناہ تک پہنچ جائے، اور برائی ایک کریں تو صرف ایک ہی لکھی جائے۔ ارادہ نیکی کا کرے تو لکھ دیا جائے، ارادہ برائی کا کرے تو لکھا نہ جائے یہاں تک کہ آپ وہ برائی کر لے۔ یہ اللہ رب العزت کا کتنا بڑا فضل ہے، اور پھر بھی اتنی چھوٹ، اتنی لچک، اتنی رحمت اللہ کی مہربانی کے ہونے کے باوجود پھر بھی ہم میں سے کوئی جہنم میں چلا جائے، عذاب کا شکار ہو جائے، عذاب میں مبتلا ہو جائے، تو اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہے کہ اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، کرم نوازیاں ہیں، اور اس کے باوجود کوئی شخص
جو ہے جہنم میں جانے والا بن جائے، بدبختی کا شکار ہو جائے جہنم میں جا کر، تو اس سے بڑا جو ہے کم عقل کم فہم کوئی شخص نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، میرا رب جو ہے ان لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ برائی کرو جب تک کر نہ لو لکھی نہ جائے، نیکی کرو ارادہ کرو، کرو بھی نہ، کر نہ سکو کسی وجہ سے لکھ دیا جائے، اور پھر کر لو تو 10 گنا لکھ دیا جائے، اللہ کے راستے میں کرو تو 700 گنا تک بڑھ جائے، اور اس سے بھی زیادہ میرا رب جتنا چاہے جس بندے کے لیے واللہ یضاعف لمن یشاء بڑھا دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت کا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ اتنی مہربانیاں ہیں کہ یہ بندے اگر اللہ کی ان مہربانیوں کی طرف، یہ مخلوق اللہ کی ان مہربانیوں کے شکر گزار بن جائے، قدردانی کرنے والی بن جائے، تو یقین جانیے گا لگتا نہیں رب کی رحمت کی طرف دیکھے تو کوئی شخص بھی جہنم میں چلا جائے۔ جس کے دل میں بھی ایمان ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھ لیا، تو پھر یہ لگتا نہیں کہ کوئی ایک بھی کلمہ گو جہنم میں جانے والا بن جائے، اگر اللہ کی ان مہربانیوں کی طرف ہم لوگ نظر کر لیں کہ اللہ رب العزت نے کتنی لچک دکھائی ہے، کتنی چھوٹ دی ہے۔ اور پھر اگر کوئی بڑا سے بڑا گناہ بھی کر لے، توبہ کر لے، سارے گناہ معاف۔ شیطان کی 100 سالہ جو ہے محنت جو ہے ناکام ہو جاتی ہے، پانی پھر جاتا ہے جو صدقے دل سے توبہ کر لے۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں ایک اس بات کی طرف وضاحت فرمائی کہ تفرقوں میں نہیں ڈرنا، فرقہ بازیوں میں نہیں پڑنا، اپنے ایمان کو کامل کرنا ہے، مضبوط کرنا ہے، نفرتیں نہیں کرنی، دوریاں نہیں کرنی، برے کو برا سمجھنا ہے، برائی سے دور رہنا ہے، برے کے ساتھ برا نہیں بننا، نیک کو دیکھ کے نیکی کے جذبات پیدا ہوں، نیک بن جاؤ لیکن برا نہیں بننا، نیکی ایک کرو تو 10 گنا ثواب، یہاں تک کہ 700 تک پہنچ جائے، برائی ایک کرو تو ایک ہی لکھی جائے۔ تو اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کریں گے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کریمہ کی کامل سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد